السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں اکثر کیس آتے ہیں کہ بچوں کی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی جو فرٹیلیٹی ہوتی ہے، یعنی پریگننسی ہونی ہوتی ہے، حمل ٹھہرنا ہوتا ہے، وہ ہو نہیں پاتا۔ وہ اکٹھے بھی رہتے ہیں، ان کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں، ریلیشنز بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن پریگننسی نہیں ہوتی۔ اس کے اندر پھر مسئلے یہ آتے ہیں، یا تو بیوی کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا خامد کے اندر مسئلہ ہے۔ اکثر بیوی کو چیک کرواتے رہتے ہیں، اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کرواتے ہیں، گائناکالوجسٹ کو چیک کرواتے ہیں، مختلف دائیوں کو، مختلف نرسوں کو چیک کرواتے ہیں، لیکن میل کی طرف، مرد کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ اکثر مرد میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس کے جو مردانہ جراثیم ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خوراک کا خیال نہیں کرتے، خوراک کا جو خیال نہیں کرتے، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، برگر پیزا زیادہ کھاتے ہیں، جو کاربوہائیڈریٹس جس کے اندر ہوتے ہیں، پیپسی وغیرہ، سافٹ ڈرنک وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں جو بچے، وہ اوبیسٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر مردانہ جراثیم کم ہو جاتے ہیں، یا ان کے اندر یہ سیکسول ڈیزائر جو ہوتی ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، چونکہ ان کی جسم کی بناوٹ اس قسم کی ہو جاتی ہے، ان کے جسم کے اندر رطوبات اتنی اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ سیکسول ڈیزائر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا مریض وہ ہوتا ہے جو غلط کام کرتا ہے، غلط خوراک کھاتا ہے، اور اکثر وہ جو مشت زنی بھی کرتا ہے، غلط کاریاں بھی کرتا ہے، لواطت بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر خشکی اتنی زیادہ آ جاتی ہے، اس کے جسم کے اندر خشکی کی اتنی زیادہ شدت آ جاتی ہے کہ اس کا جسم بالکل جیسے سکڑ جاتا ہے، اور وہ قریب الٹی بی ہوتا ہے، یعنی تپیدق بھی اس کو ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی اس کو علامات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے جو ہوتے ہیں نا سیکس کا معاملہ وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج ان دونوں مریضوں کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ 3 قسم کے مریض ہوتے ہیں، یہ دونوں قسم کا جو مریض ہیں، ان دونوں کا ہی علاج کافی مشکل ہوتا ہے۔ تیسرا مریض جو ہوتا ہے، چونکہ یہ ایگری نہیں کرتے یا اس چیز کو مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے، جو بندہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا یہ مجھے بیماری ہے تو وہ میڈیسن کیا کھائے گا۔ تیسرا مریض جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر گرمی کی حدت اتنی زیادہ ہوتی ہے، یا تو وہ گرم علاقے میں رہنے والا ہوتا ہے، یا اس کی خوراکیں ہی اتنی زیادہ گرم خشک ہوتی ہیں، یا اس کے کام، اس کا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر گرمی اتنی، حدت اتنی، حرارت اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم اس کا بھی کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کا ہارڈ جسم نہیں ہوتا، اس کا نرم ہوتا ہے اور پلاہٹ پہ ہوتا ہے۔ اور ان مریضوں کے جو ناخن آپ چیک کریں گے، ہاتھ چیک کریں گے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا یہ جو مریض پہلے والا میں نے بتایا ہے کہ جس کی خوراک کے اندر کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں، اس کے چہرے کے اوپر رونق زیادہ ہوتی ہے، چہرے کے مسل جو ہوتے ہیں وہ پھولے پھولے ہوتے ہیں، جسم پھولا پھولا ہوتا ہے، اوبیسٹی جو کہ ہوتی ہے، ہاتھ بھی اس کے پھولے پھولے ہوتے ہیں، اور ناخن آپ ایسے دبا کر دیکھیں تو ناخن آپ کو ایسے لگے گے جیسے کاغذ ہوتا ہے، بالکل نرم۔ اور دوسرا جو مریض میں نے کہا کہ وہ مشتزنی بھی کرتا ہے، غلط کاریاں بھی کرتا ہے، لواطت بھی کرتا ہے، اس کے اگر آپ ناخن دبا کر دیکھیں گے، جسم کو دیکھیں گے، اس کے چہرے کے اوپر رونق نہیں ہوگی، اس کے چہرے کے اوپر مسلز نہیں ہوں گے، اور آنکھیں اس کے اندر کو دنسی ہوئی ہوں گی، اور سیاہی مائل رنگت اس کی ہو جائے گی، اور اس کا چمڑا جو ہے، سکن جو ہے اس کی جلد، وہ ایسے خشک ہو جائے گی جیسے سخت ہوتی ہے، جیسے یہ ہوتا نہیں لٹھے کا کپڑا یا کوئی کھال وغیرہ ہوتی ہے جانوروں کو، اس طرح ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، لیکن جسم ان کا ہارڈ ہو جاتا ہے، بالکل خشک ہو جاتا ہے، اور ان کا جو جوائنٹ ہوتے ہیں وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہلنا جلنا بھی مشکل، بھاگ کر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اگر آپ ناخن دبا کر دیکھیں، ہاتھوں کو دبا کر دیکھیں تو وہ دبیں گے نہیں، بلکہ ناخنوں کے اوپر ایسے لکیریں ہوں گی، ہارڈ ہوں گے، سخت ہوں گے، جب آپ دبائیں گے دبیں گے نہیں۔ تیسرا مریض جو ہے وہ چہرے کے اوپر اس کے اتنی بے رونقی نہیں ہوگی، لیکن اس کی چہرے کے اوپر پلاہٹ ہوگی،
چہرے کے اوپر مسلز زیادہ نہیں ہوں گے، آنکھوں کو اندر چمک ہوگی اس کے، لیکن اس کے جو ناخن ہیں، اس کے ہاتھوں کو اگر چیک کریں آپ، اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھیں، وہ ہوگا تو سکڑا ہوا، کمزور ہوگا، ویک ہوگا، لیکن نرم ہوگا۔ آپ ناخنوں کو دبا کر دیکھیں، وہ بھی نرم ہوں گے، لیکن معتدل ہوں گے، اعتدال پر ہوں گے، نہ وہ کاغذ کی طرح ہوں گے نہ ہارڈ ہوں گے، درمیانی سطح پر ہوں گے۔ اور یہ مریض کافی نارمل ہوتا ہے اور بہت سمجھدار ہوتا ہے۔ اس مریض کا علاج کرنا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے، چونکہ یہ اپنے مرض کو سمجھتا بھی ہے اور سمجھدار بھی ہوتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان کو، چونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ڈائٹ کے ساتھ آپ اس مریض کو کیسے کلیئر کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کی ڈائٹ کی طرف۔ جو مریض خوراک میں بے اعتدالی کرتا ہے، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ اوبیز ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو خوراک یہ ہے کہ اس کو آپ نے صبح اٹھتے ہی، میں ترتیب میں بتا دیتا ہوں، خود ہی اس کو سجیسٹ کر لیں، ترتیب بنا لیں۔ اس کو آپ نے دینا ہے جی مربع آملہ، مربع ہرڑ، مونگ پھلی دیں، ناریل استعمال کروائیں، ناریل خشک جو ہوتا ہے، دہی، دہی کی لسی، قہوہ، کشمش۔ سبزیوں میں آپ نے یہ ہے نٹس مربے، اور دوسرا سبزیاں جو آپ نے استعمال کرانی ہے اس کو آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، تازہ چنے جو سبز چنے ہوتے ہیں، چھولیا جس کو کہتے ہیں وہ، باجرہ، جوار کی روٹی، لیمو یعنی لیمن، یہ استعمال کروائیں۔ گوشت میں اس کو آپ نے استعمال کروانا ہے مچھلی، بڑا گوشت، کچا انڈا، یہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے مکئی، باجرہ، جوار کی روٹی استعمال کروانی ہے۔ اس کو گندم کی روٹی آپ نے نہیں دینی، گندم کی روٹی آپ نے اس کی بند کر دینی ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے فروٹ کون سے استعمال کرنے ہیں؟ انگور استعمال کر سکتے ہیں، جامن، فالسا، سیب، مالٹا، کنو، آڑو، بیر، انار، املی، آلو بخارا، یہ آپ نے اس مریض کو دینے ہیں۔ دوسرا مریض جو ہوگا دوسرے نمبر پر جو ہے، جس کے جسم کے اندر خشکی بہت زیادہ آ جاتی ہے، اس کو آپ نے استعمال کروانا ہے میتھی کا ساگ، ادرک، سبز مرچ، بکری کا گوشت، مرغ کا گوشت، بطخ کا اور تیتر کا گوشت، اور ساگ، پالک، یہ بھی استعمال کروانے ہیں آپ نے۔ اس کو پھل آپ نے کون کون سے دینے ہیں؟ آم، خوبانی اور شہتوت، یہ آپ نے اس کو استعمال کروانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ اس کو پستہ اور لوکاٹ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو مریض آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے، جو میں نے کہا کہ اعتدال پر ہوتا ہے، لیکن اس کے جسم کے اندر حرارت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پگھل جاتا ہے، اس کے سپرم جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، یا وہ جب وہ سٹوریج ہوتی ہے سیمن کی، وہاں پر اس کو اتنا زیادہ ٹیمپریچر ملتا ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو سمٹم بتا دیتا ہوں۔ یہ جو مریض ہوتے ہیں، پہلے نمبر والا مریض جو میں نے بتایا کہ اوبیز ہوگا، موٹا ہوگا، اس کی جراثیم نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر رطوبات اتنی زیادہ ہوتی ہیں، سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پر پروڈکشن ہو ہی نہیں سکتی، جراثیم کی بن ہی نہیں سکتے، وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں، برف باری یہاں ہوتی ہے، وہاں پر ہر چیز فریز ہو جاتی ہے، وہاں پر زندگی کا نام و نشان نہیں ہوتا، کوئی چیز گرو نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ مریض ہوتا ہے۔ دوسرا مریض جو ہوتا ہے کہ اس کے اندر خشکی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر سکتے، چونکہ اس کو ایک اعتدال والا موسم ملے گا، یعنی آپ کوئی فصل بوتے ہیں تو وہاں پر پانی بھی ہونا چاہیے، نمی بھی ہونی چاہیے اور خشکی بھی ہونی چاہیے۔ جب اعتدال ہوگا تو فصل گرو کرے گی۔ اسی طرح یہ مادہ مرویہ ہے، جراثیم ہے، مردانہ جراثیم، ان کو اگر اعتدال پر چیز ملے گی تو پھر انہیں گرو کرنا ہے، اگر نہیں ملے گی تو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یہ خشکی والا مریض جو ہے اس کو بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے وہاں اتنی زیادہ خشکی ہوتی ہے کہ پانی نام کی چیز ہی نہیں ہوتی، یہ سروائیو نہیں کر سکتے، نمی نہیں ہوتی ان کے لیے، اس لیے سروائیو نہیں کر سکتے، یہ بنتے نہیں ہیں۔ جب ہم ان کو خوراک دیتے ہیں
تو یہ ان کا اعتدال ہونا شروع ہو جاتا ہے، مریض کا اعتدال کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ وہاں پر پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے، جراثیم بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست قسم کا طریقہ ہے جو آپ کو شاید آج تک کسی نے نہ بتایا ہو۔ اور اس سے آگے جو مریض ہے وہ حرارت کا مریض ہوتا ہے، اس کو ہم نے جو رطوبات پیدا کریں یعنی آگ کو ٹھنڈا کریں وہ ہم نے دینی ہے۔ یعنی جب آپ جل رہی ہے آگ تو اس کے اوپر ہم نے پانی پھینکنا ہے، رطوبات ہی پھینکنی ہے، تو وہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ چونکہ جب بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے تو چیزیں جلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ مریض ہوتا ہے کہ اس کے جب وہاں پر پروڈکشن ہونی ہوتی ہے، یہاں پر سٹوریج ہوتی ہے سیمن کی، وہاں پر حرارت اتنی زیادہ ہوتی ہے، ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، وہاں پر وہ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جلنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی رپورٹ 0 آ جاتی ہے۔ یہ 3 قسم کے مریض ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، یہ مانیں گے تو اس کی ٹریٹمنٹ میں آپ کامیاب بھی رہیں گے۔ میں اسی ترتیب سے کرتا ہوں، میرے کلینک کے اوپر جو بھی مریض آتا ہے رپورٹ لے کر، میں اس کا باڈی سٹرکچر دیکھتا ہوں، اس کا چہرہ مہرہ دیکھتا ہوں، اس کی بیک ہسٹری لیتا ہوں، اس کا میں کام پوچھتا ہوں، اس کی میں فیملی ہسٹری پوچھتا ہوں، پھر میں اس کی ٹریٹمنٹ شروع کرتا ہوں، الحمدللہ سکسیس ہو جاتا ہوں، مجھے کامیابی مل جاتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے مریض کی طرف۔ تیسرے مریض کو ہم نے جو میڈیسن استعمال کروانی ہے وہ یہ مزے کا ہوگا مریض۔ آپ نے اس کو حلوہ بادام، سوجی کا حلوہ، بکری کا دودھ، اونٹنی کا دودھ، بھینس وغیرہ کا دودھ، اچھے قسم کے کیک رس، کیک رس کھا سکتا ہے۔ یہ سبزیوں میں آپ نے اس کو ٹنڈے، کدو، حلوہ کدو، مونگ کی دال، گندم کی روٹی، دیسی گھی استعمال کروانا ہے۔ گوشت میں آپ نے اس کو مرغابی کا گوشت، چھوٹے جانوروں کا گوشت استعمال کروانا ہے۔ یہ بڑا مزے والا اس کی خوراک ہوگی، یہ تو مزے کرے گا۔ یہ آپ نے اس کو استعمال کروانے ہیں، انشاءاللہ یہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ فروٹ اس کو جو آپ نے دینے ہیں، میٹھا آم دینا ہے، میٹھا انگور دینا ہے، بادام دینے ہیں، یہ اس کو استعمال کرانا شروع کر دیں۔ دوستو یہ میری باتوں پر آپ عمل کریں گے، آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں لا علاج ہے، لا علاج نہیں ہے، ہماری خوراک ٹھیک نہیں ہے۔ خوراک ٹھیک کریں گے یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مریض 3 قسم کے ہوتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھ لیں، 3 قسم کے مریض ہوتے ہیں یہ جب آپ ان کو مد نظر رکھ کے، یا خود جو میں نے آپ کو سمپٹم بتائی ہیں، یہ میرا بتانے کا مقصد ہی یہ ہے، آپ کو اویئرنیس دینی ہے کہ آپ کو شعور اتنا دینا ہے کہ آپ خود اپنا علاج کر سکیں، یا آپ نے خود آپ نے دیکھنا ہے اور اپنی خوراک سجیسٹ کرنی ہے، یا میرے ساتھ وائس میسیج کے اوپر رابطہ کر لیں، میں آپ کو خوراک سجیسٹ کر دوں گا، آپ کا ٹریٹمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ مہربانی فرمائے۔ میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔